بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 2 صفحہ 4 اشارہ بی یعنی چوتھے صفحے کا دوسرا اشارہ۔ ہم اس کورس میں 5 صفحات کو پڑھ رہے ہیں۔ ان کے اشارات کو ہم 5 انگلیوں میں پیش کر سکتے ہیں۔ پہلے 3 صفحے کے اشارات کیا ہیں؟ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، اس لیے کہ فسادی اور بیوقوف ہیں، دو رخ ہیں۔ پہلی مثال آگ کی، دوسری مثال بارش کی، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ یا مختصر تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخ، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں چوتھا صفحہ۔ اس کے اشارات ہیں وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ یا وعید مچھر، گمراہ کفر، وعید مچھر، گمراہ کفر۔ اور ہم نے ایکسٹرنل لنک، باہر کا لنک، قرآنی مضمون سے نہیں، باہر کا لنک یاد رکھنے کے لیے کہا ہے کہ وعید دے رہا ہے مچھر، گمراہ مت ہو، کفر مت کرو۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں تعارف۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا انکار کرنے والوں کا انجام بتایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی چیز پر غور و فکر کیے بنا اور اسے سمجھے بغیر ضد میں یا کسی اور وجہ سے الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں۔ تو اس کے اسباق کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے قرآن میں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ مثال بیان کی جاتی ہے اور یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مثالوں سے سمجھایا ہے۔ ایمان والے جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہے اور صرف نافرمان لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں۔ نئے الفاظ 3 2 3 1، ہر لائن میں 3 سے کم، تو ماشاءاللہ بہت آسان ہے۔ اب ہم لیتے ہیں پہلے تلاوت اور ترجمہ، پھر اس کی شرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو۔ بس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ آیت باقی ہے، ہم آگے پڑھیں گے اس کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، حیا سے ہے یہاں، حیا اردو کا لفظ ہے، لا یستحیی، نہیں شرماتا۔ ترجمہ کیجئے، لا یستحیی، نہیں شرماتا، لا یستحیی، نہیں شرماتا۔ غور کیجئے 10 منٹ زور سے بولتے ہوئے، اور اس کے بعد علم۔ ان یضرب مثلا ما، ان کا مطلب ہے کہ، یضربا کا مطلب ہے مارے، ضربا مارا، یضربو وہ مارتا ہے، ان یضربا کے مارے، لیکن مثلا کے جب ساتھ آتا ہے یہ تو اس کا مطلب ہوگا مارے مثال نہیں، بیان کرے مثال۔ ما کا مطلب ہے کوئی، مثلا ما کوئی مثال، ان یضربا مثلا ما کے بیان کرے وہ کوئی مثال، کہ وہ بیان کرے کوئی مثال۔ چلیے ترجمہ کیجئے، ان یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلا ما کوئی مثال، ان یضربا مثلا ما کہ وہ بیان کرے کوئی مثال۔ علم۔ بعودا یعنی مچھر، فما فوقہا، ف یعنی پس، ما جو، فوقہا اس سے بڑھ کر، فما فوقہا یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو۔ تو بعودا اور فوق یہ دونوں، فوق اردو کا لفظ ہے لیکن بہرحال اس کو ملا لیں گے ہم۔ ترجمہ کیجئے، بعودا مچھر کی، فما یا اس چیز کی جو، فوقہا اس سے بڑھ کر ہو، بعودتن فما فوقہا مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو۔ علم۔ فاما پس رہے، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون تو وہ جانتے ہیں، انہو کہ وہ، الحق حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ تو بہت آسان ہے، صرف فاما نیا لفظ ہے، آگے پریکٹس کریں گے ہم۔ فاما یعنی پس رہے جو لوگ
جو ایمان لائے رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کیا مطلب ہے؟ مچھر بظاہر ایک چھوٹا سا جاندار نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر پرواز کا ایک پورا فلائٹ سسٹم، پرواز کا نظام موجود ہے۔ آج کی سائنس اس کی نقل کر رہی ہے نینو ٹیکنالوجی میں، تو مچھر کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکھی مکڑی وغیرہ کی جو مثالیں دی ہیں، اس سے بعض لوگ جو ہے اعتراض کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والے جانتے ہیں کہ ہر آیت اور ہر مثال ان کی طرف رب کی طرف سے حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر مقصد کے کوئی مثال بیان نہیں کرتا۔ چلیے اس کی مشق کر لیتے ہیں، ترجمہ کیجئے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحی، نہیں شرماتا، ان یضرب مثلا ما، کہ وہ بیان کرے کوئی مثال، بعودتاً فما فوقہا، مچھر کی یا اس کی جو اس سے بڑھ کر ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقِّ، کہ وہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے۔ تو پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ علم۔ اب ہم دوسرا ٹکڑا لیتے ہیں آیت کے تلاوت کے ساتھ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے ساتھ اس مثال کے؟ وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسق لوگوں کو۔ وَأَمَّا، اور رہے الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو یہاں پر دیکھیے پہلے آیا تھا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَ، تو یہ جوڑی آتی ہے، کبھی بھی ایسے آتی ہے، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو، اور رہے جن لوگوں نے کفر کیا تو فَأَمَّا الَّذِينَ، فَأَمَّا فَ، وَأَمَّا فَ، ایسا آتا ہے، یہ جوڑی آتی ہے، پس رہے جو اور رہے جو، تو اس جوڑی کو یاد رکھیے۔ بہرحال وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ یعنی ارادہ کیا، اردو کا ارادہ ادھر سے نکلا، اردو کا ارادہ سے ہی نکلا ہے، تو ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے۔ چلیے ماذا جو ہے نا، ما ہذا کیا ہے، یہ ماذا فعل کیا کیا اس نے، فعل کے ساتھ ماذا آئے گا، اسم کے ساتھ ما آتا ہے، تو بہرحال ماذا یعنی کیا، تو ترجمہ کیجئے ماذا، کیا اراد اللہ، ارادہ کیا اللہ نے، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے۔ زور سے بولتے ہوئے 10 سیکنڈ غور کیجئے اور پھر علم۔ بہذا، اس کے ساتھ یعنی بہذا مثلا، ساتھ اس مثال کے، اس مثال کے ساتھ اللہ کا کیا ارادہ ہے، کیا چاہتا ہے اللہ، کیا بولنا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ کون کہتے تھے؟ کافر لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یضل بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو۔ یضل جو ہے نا ضلالت سے ہے، اشتراء الضلالہ اس سے پہلے بھی آیا، اور ولضالین تو اسی مادے سے یضل بھی نکلا ہے۔ یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بہ اس سے، کثیرا بہت سوں کو، کثیر اردو کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو ترجمہ کیجئے یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بہ اس سے، کثیرا بہتوں کو، یضل بہ کثیرا وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو۔ علم۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو۔ یہدی، اہدی سے اور ہدا یہدی آپ سیکھ چکے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس سے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، سوائے فاسق لوگوں کو۔ تو اللہ یعنی سوائے، فاسقین نیا لفظ ہے، اردو میں بھی آتا ہے، بہرحال الا الفاسقین، فاسق لوگوں کو، مگر گمراہ لوگوں کو۔
تو ایک بار ترجمہ کیجئے، الا الفاسقین، مگر فاسق لوگوں کو. تو فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے. تو 10 سیکنڈ کے لیے غور کیجئے اور علم. اب ہم لیتے ہیں شرح. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پہلے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ رہے جو لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے جو لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ساتھ. یعنی کفار لوگ مثالوں کو سمجھے بغیر اعتراضات کرتے ہیں. اگر وہ مثالوں پر غور کرتے تو ہدایت حاصل کر چکے ہوتے، یا پھر ان کی نیت کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. تو فاسق کون ہے؟ پہلے جو یہ سمجھ لیجئے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے، اور اگلی آیات میں اس کی تفصیل دی جا رہی ہے. آپ نے بہت سے مسلم و غیر مسلم سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا جو اللہ کی نشانی کو دیکھتے ہیں مگر ہدایت حاصل نہیں کرتے. کیوں؟ فسق کی وجہ سے. ہدایت کے نہ ملنے کو فسق ہی کی ایک علامت کہا جا سکتا ہے. واللہ اعلم. چلیے پریکٹس کیجئے، ترجمہ کیجئے. وَأَمَّا، اور رہے الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے، بِهَذَا مَثَلًا، ساتھ اس مثال کے، یضل بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، وما یضل بہ، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے، الا الفاسقین، مگر فاسق لوگوں کو. علم. یہ ہے ترجمہ اس کا. اور اب ہم لیتے ہیں اسباق. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے میں شرماتا نہیں، اور مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. تو لوگ جو ایمان لائے کیا ہیں؟ فیعلمون انہ الحق من ربہم، ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور فاسق لوگ وہ اس سے گمراہ ہوتے ہیں. یہ باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں. علم. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دعا مانگ سکتے ہیں، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اے اللہ، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور ہمارے دلوں میں اس کو سجا دیجئے، مزین فرما دیجئے. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور کراہت کر دیجئے ہمارے دلوں میں کس کی؟ کفر کی، فسق کی اور نافرمانی کی. وجعلنا من الراشدین، اور ہدایت پانے والوں میں سے بنا دیجئے. احتساب کر سکتے ہیں ہم، اور اس کی روشنی پلان بھی کر سکتے ہیں. مثلا میں اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی مثالوں پر غور کروں گا، جیسے مچھر، بھائی سمجھانے کے لیے، لیکن خود مچھر اٹ سیلف جو ہے اس میں نینو ٹیکنالوجی، عظیم الشان نشانیاں اس کے اندر. اب ہم لیتے ہیں اسماء اور افعال. پہلے اسماء کو لیتے ہیں. اس میں کون سے اسماء ہیں آپ روک کر دیکھ سکتے ہیں. مثل کی جمع امثال ہے، ٹھیک ہے. اور رب کی جمع ارباب ہے. اور تیسرا فاسقین، فاسق کی جمع فاسقون، فاسقین. چلیے، مثل امثال، رب ارباب، فاسق فاسقون، فاسقین. پھر سے مثل امثال، رب ارباب، فاسق فاسقون، فاسقین. علم. اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال، جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع. کون سے؟ یضربا، یہ تو آپ جانتے ہیں، یضربا مارے، یا یضرب مثلا مثال بیان کرے، ٹھیک ہے. تو اس نے مارا یا اس نے دیا، ضربا اس نے مارا یا اس نے مثال دیا، ضربا مثلا مثال دی. میرے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ. ضربا یضرب، اضرب، ضارب، مضروب، ضرب. ٹھیک ہے. فیعلمون، یعلمون اشارہ کیجئے، یعلمون. اس نے جانا، علما، یہ بھی آپ جانتے ہیں. تو میرے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ. علما، یعلم، اعلم، عالم، معلوم، علم. ماشاء اللہ. اسی طرح کفرو، اس سے پہلے بھی بہت بار آیا ہے. کفرو، ٹی پی آئی بتائیے. کفرو، ان سب نے کفر کیا. اس نے کفر کیا، کیا ہوگا؟ کفرا. میرے ساتھ 6 چابیاں پڑھیے. کفرا، یکفرو، اکفر، کافر، مکفور، کفر. اچھا، اس کے بعد فاسقین، یہ نیا لفظ آیا ہے. فاسقین، اشارہ کیجئے فاسقین کا، ٹی پی آئی. فاسقین، فاسقین. ٹھیک ہے. اس نے نافرمانی کی، کیا ہوگا؟ فسقا. میرے بعد دہرائیے، میرے بعد. فسقا، یفسق، افسق،
فسق يفسق افسق فاسق داش فسق فاسق داش فسق ماشاء اللہ علم. آل رائٹ، اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال. کون سے ہیں بھائی؟ فیقولون، یہ تو بہت سمپل ہے. یقولون کا ٹی پی آئی بتائیے. یقولون رائٹ. تو اس نے کہا کیا ہوگا؟ قالا. تو میرے بات دہرائیے. قالا یقول قل، قالا یقول قل. قائل مقول قول، قائل مقول قول. علم. دوسرا یہدی، یہ بھی آپ نے گرامر میں کیا ہے. یہدی کی ٹی پی آئی بتائیے. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے. اس نے ہدایت دی، کیا ہوگا؟ ہدا. میرے بات دہرائیے. ہدا یہدی اہدی، ہدا یہدی اہدی. ہادن ڈیش ہدایہ، ہادن ڈیش ہدایہ. علم. ماشاء اللہ، الحمدللہ. بس اتنا ہی. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum. Learn to read Al-Quran, learn Tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum.